بندہ پہلے ادھر جا رہا تھا، ادھر آدھے رستے میں خیال آیا ادھر کچھ نہیں، آدھے رستے سے ادھا پینڈا کر گیا یہ، پھر درمیان کہتا نہیں بطول کا لال ادھر ہے۔ امام سے کہنے لگا معلوم میں ادھر جا رہا تھا، ادھے راہ تو واپس آیا۔ فرمایا اماں کا شکریہ ادا کر، وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی کبھی نہیں مڑنے والا۔ نعرہ حیدری۔ سامعین گرامی اکرام، آج یہ 2 ٹکے کا مقصر ملا علی حلق کو تنگ کرنے کے لیے کہتے صاحب یہ گناہگار ہے۔ اچھا باقی انشاءاللہ زندگی بخیر تو 24 سفر کو بھی حاضری دینی ہے، 12 اپریل کو بھی، کہ گناہگار ہیں یہ، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک ہے، وہ ہے گناہگار بھی اور معصوم ہے۔ میرا پریشان ہو گئے، معصوم سے ہی گناہ نہیں ہوتا نا، جو گناہ کر کے شرمندہ ہو جائے مومن ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنے والا، گناہ کرنا اور ہے، گناہ ہو جانا اور ہے۔ مومن اور منافق میں یہی فرق ہے، منافق گناہ کرتا ہے، مومن سے ہو جاتا ہے۔ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، اگر فخر کرے گناہ پر تو شیطان ہے، شرمندہ ہو جائے تو مومن۔ کہنے لگے کہ کیا گناہگار جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، خدا کی قسم نہیں جا سکتا، اس سے بھی زیادہ چپ ہو جاؤ نہیں جا سکتا۔ جو ہے ہی گناہگار، بھئی جنت گناہگاروں کے لیے تھوڑی ہے، مومنین کے لیے۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے اونٹنی پہاڑ سے نہیں نکل سکتی، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتی، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے دریا میں رستہ نہیں بن سکتا، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے سورج مغرب سے نہیں نکل سکتا، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے ستارہ زمین پر نہیں اتر سکتا۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا اونٹنی پہاڑ سے نکلتی ہے، اگر نکالنے والا صالح ہو، قالین ہوا میں اڑتی ہے، اگر اڑانے والا سلیمان ہو، دریا میں رستہ بنتا ہے، اگر بنانے والا موسیٰ ہو، سورج واپس لوٹتا ہے، اگر اشارہ کرنے والا علی ہو، ستارہ چوکھٹ پہ اترتا ہے، اگر اتارنے والی بطول ہو، گناہگار جنت میں جاتا ہے، اگر لے جانے والا حسین ابن علی۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، توبہ توبہ ہماری کیا مجال، ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ دعویٰ کرنے والے کی حیثیت دیکھی جاتی۔ اگر میں دعویٰ کروں جی 1 منٹ بعد میں کراچی مجلس پڑھوں گا، 1 منٹ بعد ابھی، یہ آپ اس لیے ہنسیں کہ میں کمزور ہوں، لیکن اگر یہی دعویٰ آصف ابن برخیہ کر دے، وہ جس نے سرپرائز دیا تھا ملکہ سبا کو، پلک جھپکنے سے پہلے یوں تخت لے کر آ گیا، پھر شک کرو گے تو خود مشکوک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا 1 منٹ بعد پڑھوں گا، شک کر گئے کیونکہ میرے میں طاقت نہیں تھی۔ آصف نے کہا یقین کر جاؤ گے کیونکہ اس میں طاقت ہے۔ یہ شیعوں کا دعویٰ نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے مالکوں کا دعویٰ ہے ہم تمہیں لے کر جائیں گے۔ جو جناب یہ جنت کے مالکوں کا دعویٰ، ایک آنسو کے بدلے جنت دینے والا حسین۔ شبیہ ذوالجناح برآمد ہونی غریب زہرا کی۔ اس دور میں عقیدوں کو خطرہ ہے، اپنی نسلیں بچاؤ۔ یہ بغیرت مقصر ملا وہ تمہیں خالی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذوالجناح ہے، اس کا حملہ تیز ہے تو تمہارا دفاع بھی تیز ہونا چاہیے۔
اپنے بچوں کو لوریاں دے کے بتایا کرو، خبردار ذوالجناح سمجھ کے اس کی طرف نہ جانا، حسین آتے ہیں، خالی سواری نہیں ہوتی، غریب بیٹھا ہوتا ہے اس میں۔ جو سن رہے ہو وہ باقیوں کو بتانا، گھر جانا، جب کبھی جانے لگو کسی مجلس میں معلوم ہوا ذوالجناح برآمد ہوگا، بچوں کو کہہ کر کہ بانی خلوص سے سجائے اور مومن خلوص سے دوڑ کے جائے زیارت کرنے کے لیے، تو وہ زخمی بدن لے کر ذوالجناح پر تشریف فرما ہوتا۔ کئی عارفوں کو نظر بھی آتا ہے، ہر آنکھ برابر نہیں ہوتی، کئی گناہگار ہوتے ہیں ہمارے جیسے میرے جیسے، انہیں دکھائی نہیں دیتا، عارفوں کو نظر بھی آتا ہے۔ یہ گلاب کے پھول نہیں ہوتے، یہ غریب کے زخموں کی شبیہ ہوتی۔ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر جانور بھی رسول کی اولاد سے وفادار ہو تو ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں، یہ رسول کا پالا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ جب حسین بیٹھا تھا تو صحابی نے روکا تھا، یا رسول اللہ حسین سے کہو کسی اور گھوڑے پہ بیٹھے، اس پر نہ بیٹھے، کیونکہ ذوالجناح شوخ ہے۔ شوخ کا مفہوم سمجھتے ہو؟ جو سوار کو گرا دے۔ حسین فرماتے ہیں بیٹھوں گا تو اسی پر، ورنہ نانے کے کندھے ہیں میرے لیے۔ نیت کر کے استبل میں قدم رکھا، ذوالجناح نے باگیں توڑ لی اپنی، بجلی کی رفتار میں دوڑتا ہوا آیا، شبیر کے پاس آ کے گھٹنے موڑ دی۔ سید دیکھ کے فرماتا ہے اسی کو شوخ کہتے ہیں۔ اس نے کسی اور کو اس لیے نہیں بیٹھنے دیا، یہ بنا میرے لیے۔ سارا دن باتیں کرتے تھے حسین اور ذوالجناح۔ جب صحابی آتے تھے نا وہ کہتے تھے مولا حسین آج تیسرا دن ہے ذوالجناح پانی نہیں پی رہا۔ حسین آتے تھے، پیار کرتے تھے، کہتے تھے ذوالجناح ابھی موسم دور ہے، تو نے ابھی سے تیاریاں کرنا شروع کر دیا۔ پہلی مرتبہ حسین بیٹھے تو رسول اللہ نے بٹھایا اور علی نے رکاب کو پکڑا، صحابی پیچھے چلے، لو مدینے کی گلیوں میں حسین کا گھوڑا لے کر عالمین کا رسول چل رہا۔ کچھ دیر گزری کہ ام ایمن آ گئی رسول کے پاس، کہہ لگی یا رسول اللہ بطول کہہ رہی ہے، زیب بھائی جو امام صاحب کے عزادار بیٹھے ہو اس فکرے کو غور سے سنو، بطول فرما رہی ہے اللہ حسین کو لمبی زندگی دے، یہ بڑیاں سواریاں کرے گا، لیکن میں دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہوں گی، میں باہر نہیں آ سکتی۔ حسین سے کہے ذرا گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا میرے گھر کے اندر آئے، میں دیکھوں تو صحیح میرا غریب لگتا کیسے ہے۔ کھلی بدر امام حسین تمہیں اس کام کے علاوہ کسی کام میں جو حسین کو روتا، امام رضا فرماتے ہیں ہر آنکھ قیامت کے میدان میں روئے گی، لیکن جو دنیا میں حسین کو روئے گا اللہ اسے قیامت والے دن نہیں رونے دے گا۔ ذوالجناح پہ بیٹھے بیٹھے غریب زہرا گھر کے اندر داخل ہوا، فاطمہ زہرا نے اپنی تطہیر کی چادر کو کھولا، زینب عالیہ نے جو اٹھا کے بطول کی چادر میں رکھے۔ ذوالجناح بطول کی عزت سے واقف تھا، گردن جھکا کے روتا رہا، بطول جو کھلاتی رہی، جو کھا کے فارغ ہوا، گردن پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے میرا ادھار یاد رکھو، کربلا کے میدان میں جب میرا غریب گھوڑے سے